اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنی مقدار کے مطابق آپ کریں، اور اس کے لیے دنوں کا مقرر ہونا بھی ضروری نہیں ہے کہ اب 40ویں کا ٹائم آ رہا ہے تو مجھے اس ٹائم پر کرنا ہے، کوئی ضروری نہیں، نہ کریں۔ اور جو ہم کرتے ہیں یہ بس اپنی ناک کے لیے کرتے ہیں، باقی نہ کریں۔ جب وسعت ہو تب کر لیں، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال بعد، زندگی میں کبھی جب کبھی وسعت ہو، آسانی ہو تو کر لیں۔ اور اگر آسانی نہیں ہے، تنگی ہو رہی ہے تو پھر بالکل نہ کریں، کوئی ضرورت نہیں۔ آپ خالی دعائیں بھی کرتے رہیں تو اس کا فائدہ بھی پہنچتا رہے گا۔ لیکن ہمارے ہاں جو رواج بن جاتا ہے نا، تو اس رواج کی مخالفت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، یا اس رواج کو چینج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہاں ابھی میری والدہ کا انتقال ہوا، اور ان کے چہلم کے لیے جب ہمارے گھر میں مشاورت ہو رہی تھی، میں نے سوچا سے بھی ایک دن یہ ذکر کیا، میرا ارادہ کچھ اور تھا۔ میرا ارادہ یہ تھا، میں نے اپنے گھر میں اپنے برادران سے یہ کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ان دنوں میں نا ہمارے مدرسے کا بجٹ بڑا شارٹ تھا، اور بالکل پیسے اینڈ پہ آئے ہوئے تھے، اور مزید سیلریز وغیرہ کے لیے پیسے نہیں تھے اکاؤنٹ میں۔ تو میں نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو 40ویں پر ہم نے 1,00,000 1,50,000 یا 1,00,000 روپے خرچ کرنا ہے نا، تو یہ ہم 1,00,000 روپیہ مدرسے میں جمع کروا دیتے ہیں ماں جی کے اصالہ ثواب کے لیے، اور کہ ہم یہ نیک عمل کر رہے ہیں کہ اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچتا رہے گا، 1,00,000 روپے مدرسے میں جمع کروا دیتے ہیں۔ میرے ذہن میں ایک تو یہ تھا کہ یہ ایک اچھا رواج پڑے گا، اور جب یہ دوستوں تک بات جائے گی تو ایک اچھا تاثر پڑے گا، اور دوسرا یہ تھا کہ ادارے کی بھی معاونت ہو جائے گی، اور اس کے 1,00,000 روپے سے تقریباً کوئی 1.5-2 مہینے تو مزید وہ اس کے نکل جائیں گے، وہ بھی فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن آپ یقین کریں کہ ہمارا گھر، آپ یہ کہہ لیں کہ ایک علماء کا گھر ہے، میرے والد صاحب عالم، دادا عالم، پردادا عالم، لیکن میرے برادران نے میری یہ بات نہیں مانی گی۔ انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، اے کی گل ہوئی، لوکی کیا کہیں گے کہ مولوی لوکاں کو کھاندے رہے تو اپنے گھر کھوان دی واری آئی تھے، نواں راہ کڈ لیا۔ اب اس طرح کی باتیں کر کے تو اس میری بات کو رد کر دیا گیا۔ ظاہر بات جہاں سارے ایک طرف ہو گئے، میں اکیلا ایک طرف تھا، تو پھر میں بھی چپ ہو گیا۔ میں کہا چلو جیسا آپ کو اچھا لگتا ہے یہ کر لیں۔ مطلب رواج کی ہمارے ہاں مخالفت کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن یہ ہمت کرنا پڑے گی، یہ ہمت کرنا پڑے گی۔ میں نہیں کر سکا، میں نے کم از کم گھر میں ایک بات تو رکھی، منوانے کی کوشش کی، لیکن میں اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ لیکن آپ میں اگر کوئی بندہ اپنے گھر کا سربراہ ہے، میں تو چھوٹا تھا شاید اس وجہ سے ناکام ہو گیا، لیکن جو کوئی گھر کا سربراہ ہو اور جس کے گھر میں مانی جاتی ہو، سارے جس کی سن لیتے ہوں، تو وہ یہ رواج تبدیل کر سکتا ہے۔ اور پھر میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارا پیسہ قیمتی پیسہ ہے، یہ پیسہ ضائع نہ کریں۔ کس طرح کہ ہمارے ہاں، میں اکثر بات کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جی، اللہ کے نام پہ کچھ دینا ہے یا صدقہ اور خیرات کرنا ہے تو دیگ پکاؤ، دیگ پکا کے لوگوں کو کھلاؤ، اور بس یہ ٹرینڈ بن گیا نا، دیگ لا دیو جی اللہ کے نام پہ کریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ یاران گرامی قدر، آج فہم الاسلام کی چوتھی نشست ہے، اور آج کا مضمون یہ ہے کہ ایصال ثواب کی مختلف صورتوں کا شرعی جائزہ۔ ہمارے ہاں ایصال ثواب کے جو طریقہ کار مروج ہیں، رائج ہیں، ان کو شرعی نقطہ نظر سے دیکھنا کہ آیا کہ ان میں جواز کی، جائز ہونے کی کس حد تک گنجائش باقی ہے، اور ان میں ناجائز کی صورتیں کیا ہیں۔ یہ بات سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایصال ثواب سمجھنا چاہیے کہ ایصال ثواب کا مطلب کیا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر ایک غلط فہمی ہی میں کہہ سکتا ہوں، غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ایصال ثواب کو دعائے بخشش اور دعائے مغفرت کے ساتھ ہم جوڑ دیتے ہیں، حالانکہ دعائے مغفرت کرنا یہ اور چیز ہے، اور اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ یعنی جو
فوت ہو گیا اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا، بخشش اور مغفرت کے لیے دعا کرنا، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، اور یہ سب کے ہاں مسنون طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے، اور اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ اصل جو اختلاف کی وجہ اور جگہ ہے وہ ایصال ثواب ہے، دعائے بخشش نہیں۔ ہمارے ہاں جب بھی ایصال ثواب کے موضوع پر بات کی جاتی ہے تو وہ آیتیں اور وہ حدیثیں بیان کی جاتی ہیں کہ جن میں بخشش اور مغفرت کی دعا کرنے کا کہا گیا ہے، اور ان کو ہم ایصال ثواب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی حد تک ناانصافی ہے کہ دعائے بخشش یقیناً اس موضوع کے ساتھ ریلیٹ تو کرتا ہے، لیکن یہ نفس مضمون نہیں ہے۔ نفس مضمون ایصال ثواب جو ہے یہ کچھ اور ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایصال ثواب کہتے ہیں کہ مطلب لفظی معنی ایصال کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا۔ دیکھیے آگے، ایصال کا مطلب ہے پہنچانا، عربی زبان کا لفظ ہے۔ وصل اور اتصال یہ بھی لفظ اسی مادے سے ہیں۔ اور ثواب کا مطلب ثواب ہے۔ ایصال ثواب کا مطلب ہے کہ ثواب پہنچانا۔ دعائے بخشش کرنا، دعائے مغفرت کرنا وہ ان چیزوں میں نہیں ہے، وہ اور چیز ہے۔ ثواب پہنچانے کا مطلب کیا ہے؟ ثواب پہنچانے کا مطلب ہے کہ نیکی کوئی اور بندہ کرے اور وہ اس نیکی کا ثواب اللہ کی بارگاہ میں کہے کہ یہ جو مجھے ثواب ملا ہے یہ میں فلاں آدمی کو پہنچاتا ہوں، فلاں فوت شدہ کو بھیجتا ہوں۔ نیکی میں نے کی ہے، قرآن پاک میں نے تلاوت کیا، یا جو بھی نیکی ہے صدقہ ہے وہ میں نے کیا، مرنے والے نے نہیں کیا، لیکن میں اس کا ثواب اس کو ٹرانسفر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کا یہ ایصال ثواب کا اصل مادہ اور اصل اس کا مفہوم ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دعائے بخشش اور دعائے مغفرت تو بالکل سیدھی سیدھی بات ہے، اس میں تو کوئی الجھاؤ ہی نہیں ہے کہ بخشش کی دعا آپ کر سکتے ہیں۔ مشرکین کے لیے دعائے بخشش اور دعائے مغفرت سے منع کیا گیا ہے، باقی کسی بھی مسلمان کے لیے بخشش کی دعا کر سکتے ہیں، لیکن اعتراض یہاں پر آتا ہے کہ کیا خود نیکی کر کے ثواب کسی دوسرے کو منتقل کیا جا سکتا ہے، ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے کہ میرا ثواب اس کو مل جائے؟ یہ ہمارا آج کا مضمون ہے اور اسی پر ہم بات کریں گے۔ یاران گرامی دیکھیں، اس مضمون سے پہلے ہمیں ایک اس کا بنیادی تصور ذہن میں بٹھانا ہوگا، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید 23 سال کے مختصر عرصے میں نازل ہوا، لیکن قرآن مجید نے جن باتوں کو ٹارگٹ کرنا تھا، جو باتیں بیان کرنا تھی، وہ قیامت تک کے لیے تھی۔ نزول کا ٹائم 23 سال، وہ بھی مکمل نہیں، اس میں سے گاہے گاہے قرآن پاک نازل ہوتا تھا۔ تو نزول کا ٹائم 23 سال کا ہے، اور اس 23 سال کے عرصہ میں یہ جو 250 300 400 صفحے کی کتاب ہے، اس کتاب میں جو احکامات بیان ہونا تھے وہ قیامت تک کے لیے بیان ہونا تھے۔ اللہ جانے وہ 1000 سال، 1450 سال تو گزر گئے، اب وہ مزید 1000 سال ہے، 2000 سال ہے، 3000 سال ہے، خدا بہتر جانتا ہے کہ مزید قیامت کب آئے گی۔ تو آپ یوں کہہ لیں کہ نزول کا ٹائم پیریڈ 23 سال، اور اس میں جو احکامات بیان ہونے ہیں وہ ہزاروں سالوں کے ہیں۔ اس لیے لازم اور ضروری تھا کہ اس میں قرآن پاک میں ہر معاملے کی ڈیٹیل اور تفصیل بیان نہ کی جاتی، بلکہ بنیادی اصول بیان کر دیے جاتے، اور ان اصولوں کے تحت بقیہ ہر معاشرہ اور ہر کلچر، ہر زمانے کے لوگ اپنے اعتبار سے اس سے معنی اور مفہوم نکال کے اس اصول پر عمل کرتے چلے جائیں۔ یہ بنیادی بات ہے۔ اب دیکھیں، اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بلکہ تین مثالیں دیتا ہوں۔ تبلیغ کرنے میں کسی کو کوئی اختلاف ہے، کسی مسلک کو، کسی مذہب کو، یعنی جو ہمارے مذاہب ہیں، انٹرنل مذاہب کہہ لیں، کسی کو کوئی اختلاف، کوئی اس پر اعتراض کرتا ہو کہ تبلیغ کرنا جائز نہیں ہے یا بدعت ہے، ایسا نہیں ہے۔ تبلیغ کرنے کا حکم قرآن مجید کے اندر بھی ہے، سرکار کی احادیث کے اندر بھی ہے، لیکن قرآن پاک نے کسی جگہ پر بھی تبلیغ کا طریقہ کار بیان نہیں کیا۔ احادیث نے کسی جگہ پر بھی تبلیغ کا طریقہ کار بیان نہیں کیا۔ تو پھر اب
اب یہ ہے کہ تبلیغ اصل مضمون ہے، تبلیغ اصل کام ہے، وہ کریں۔ اس کے لیے آپ اپنے زمانے کے اعتبار سے، اپنے ماحول اور کلچر کے اعتبار سے جو بھی طریقہ کار اپنائیں گے وہ طریقہ کار درست ہوگا، اگر اس میں واقعتاً تبلیغ ہی کی جا رہی ہے۔ اس میں صرف ایک بات کا خیال رکھا جائے گا کہ اس طریقہ کار میں کوئی ایسا کام نہ شامل کر لیا جائے جو دین اور اصول دین کے خلاف ہو، بس۔ اب دیکھیں، ایک دور تھا تبلیغ اس طرح کی جاتی تھی کہ لوگوں کو جمع کر کے اور ان میں بیٹھ کر واعظ جو تھا وہ واز کرتا تھا، تقریر کرتا تھا۔ آج کل بھی یہ طریقہ مروج ہے۔ پھر زمانہ بدلا، ماحول بدلا، سوشل میڈیا کا دور آیا، تو ہم نے سوشل میڈیا کو تبلیغ کا ذریعہ بنا لیا، اور فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے اور دیگر جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں ان کے ذریعے دین کی تبلیغ، دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا۔ کیا آج تک کبھی کسی نے اس طریقے پر اعتراض کیا ہے کہ سرکار کے دور میں تو فیس بک نہیں تھی، سرکار کے دور میں تو یوٹیوب نہیں تھی؟ نہیں، اعتراض نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو بنیادی مقصد ہے نا وہ تبلیغ ہے، دین کا پیغام پہنچانا ہے۔ اس کے لیے میتھڈ آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں، اس کے لیے طریقہ کار آپ کوئی بھی اپنا سکتے ہیں، بس ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی طریقے یا طریقے کا کوئی بھی جز دین کے خلاف نہ ہو۔ اگر ایک بندہ کہے جی میں گٹار بجا کر تبلیغ کرنا چاہ رہا ہوں، قرآن پاک کی آیتیں سنانا چاہ رہا ہوں، تو یہ ہم کہیں گے غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میوزک قرآن اسلام کے اندر اس کو پسند نہیں کیا گیا، تو لہٰذا آپ میوزک کے ذریعے، اس طریقہ کار کے ذریعے تبلیغ نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی کہتا ہے جی میں ڈانس کر کے تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، تو کیا یہ طریقہ کار درست ہوگا؟ نہیں، طریقہ کار درست نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ طریقہ کار دین کے خلاف ہے۔ تو اب اس ساری گفتگو سے بات یہ سمجھ آتی ہے کہ اسلام نے بنیادی مضمون بیان کیے، طریقہ کار لوگوں پر چھوڑ دیا ہے کہ اس کے لیے وہ کوئی بھی میتھڈ، کوئی بھی طریقہ یوز کر سکتے ہیں۔ بس ایک بات کا خیال رکھیں کہ کوئی بھی طریقہ اسلام کے خلاف نہ ہو، اسلام کی اقدار کے خلاف نہ ہو، اسلام کے اصول کے خلاف نہ ہو۔ لباس کو لے لیجئے، اکثر ہم سمجھتے ہیں مولوی حضرات یہ بین والا سوٹ پہنتے ہیں، اور باقی دوست ہیں، اب تو خیر ٹرینڈ اس کا بین کا ہی ہے لیکن کالر بھی پہنا جاتا ہے، تو سمجھا جاتا ہے جی مولوی صاحب کالر والا پہنیں گے تو یہ غیر شرعی ہے، اور بین والا پہنیں گے تو یہ شرعی ہے۔ حالانکہ نہ یہ شرعی ہے نہ وہ شرعی ہے، کوئی بھی نہیں۔ اب اس میں دیکھیں، اسلام نے لباس کے متعلق بنیادی احکامات بیان کیے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ اپنا سطر چھپاؤ، بس۔ کس چیز سے چھپانا ہے؟ سٹائل کیا ہونا چاہیے، ڈیزائن کیا ہونا چاہیے، وہ ہر علاقے پر، وہ لوگوں پر چھوڑ دیا۔ ہر علاقہ اپنے کلچر کے اعتبار سے، ہمارے ہاں شلوار قمیض کا کلچر ہے، ہم شلوار قمیض کے ذریعے اپنا سطر چھپاتے ہیں۔ جہاں جبہ پہنا جاتا ہے عرب ممالک کے اندر، وہ جبہ پہن کے اپنا سطر چھپاتے ہیں۔ جہاں دھوتی کرتا پہنا جاتا ہے، تہہ بند باندھا جاتا ہے اور کرتا پہنا جاتا ہے، وہ اس طریقے سے۔ جہاں پینٹ کوٹ پہنا جاتا ہے وہ اس طریقے سے۔ بس ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ سطر چھپے، بس۔ کوئی پوچھے جی شرعی لباس کون سا ہے، تو شرعی لباس وہ ہے جس کے اندر انسان کا صحیح سطر چھپ جائے، بس۔ اور کوئی اس کے علاوہ شرعی لباس کی تعریف نہیں ہے کہ جی یہ اس بٹن اس طرح ہو، کالر اس طرح ہو اور بازو اس طرح کے ہوں گے، اور یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، صرف سطر چھپانا ہے۔ آپ کسی بھی لباس سے اپنا سطر چھپائیں گے تو وہ لباس شرعی لباس ہوگا اور اس پر اسلام کو کوئی اعتراض نہیں۔ ہاں، اس میں بھی بات وہی ہے کہ ان چیزوں کا خیال کیا جائے گا کہ جو اسلام کے مخالف ہیں۔ مثلا کچھ لباس ایسے ہیں کہ جو غیر مسلموں کی علامت بن چکے ہیں، جیسے ساڑی کی طرح اورنج کلر کا لباس پہننا، جیسے ہم احرام باندھتے ہیں نا، اس طرح اورنج کلر کا لباس یہ ہندو پنڈت وغیرہ وہ پہنتے ہیں، ان کی علامت ہے۔ ہاں، اس سے رکا جائے گا۔ دستار باندھنا ہے تو جس طرح سکھ دستار باندھتے ہیں اس سے رکا جائے گا، تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو، ایسا نہ لگے کہ یہ سکھ آ رہا ہے کوئی یا کوئی ہندو آ رہا ہے۔ بس اس چیز سے بچنا ہے۔ باقی بنیادی حکم ہے کہ لباس اپنا سطر چھپاؤ، تو سطر چھپانے کے لیے آپ کوئی بھی لباس کا طریقہ استعمال کریں گے، کسی بھی علاقے کا کلچرل لباس پہنیں گے تو وہ لباس شرعی لباس ہی کہلائے گا، کیونکہ اسلام نے کسی بھی لباس کو مخصوص نہیں کیا ہے۔ اسی طرح آپ اس کی کئی مثالیں اور بھی آپ غور کرتے جائیں گے، آپ کے ذہن میں مزید مثالیں بھی آتی چلی جائیں گی۔
تو بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام نے بیسک اصول بیان کیے ہیں اور ان اصولوں کے بعد طریقہ کار لوگوں پر چھوڑ دیا ہے کہ طریقہ کار آپ جو بھی اپنائیں وہ طریقہ کار درست ہوگا، لیکن اصل مقصد پورا ہونا چاہیے۔ تبلیغ ہے تو تبلیغ کے لیے آپ کوئی بھی طریقہ اپنائیں۔ رائمنڈ تبلیغی مرکز میں ان کے ہاں طریقہ ہے کہ وہ 8-8 10-10 لوگوں کا گروپ بنا کے اور ان کو باقاعدہ وفد کی شکل میں بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طریقہ کار پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جیسے ابھی پہلے مثال دی سوشل میڈیا کا طریقہ یوز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ واعظ و نصیحت اس طرح درس و بیان کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ کوئی ایل سی ڈی لگا کے اس میں تقریریں کرتا ہے یا اپنی سی ڈیز نکالتا ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی اس میں اعتراض والی بات نہیں۔ بنیادی مقصد کیا تھا؟ تبلیغ۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ایصال ثواب کا جو بنیادی حکم ہے، میں نے پہلے عرض کیا کہ دعائے بخشش اور چیز ہے، دعائے مغفرت اور چیز ہے، ایصال ثواب دراصل اور چیز ہے۔ ایصال ثواب کا مطلب ہے کہ کوئی بندہ خود نیک عمل کرے اور نیک عمل کر کے وہ اپنا ثواب کسی میت کو ٹرانسفر کرنا چاہے، منتقل کرنا چاہے، اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ تو آئیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر ایصال ثواب کی صورتیں موجود ہیں یا نہیں، ایصال ثواب کا بیسک حکم موجود ہے یا نہیں۔ اگر ایصال ثواب کا بیسک حکم موجود ہے تو اس کے بعد پھر ہمارے ہاں جو اس کی صورتیں رائج ہیں اس پر ہم ایک ایک کر کے بعد میں بات کر لیں گے۔ اب آئیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث پاک، اور یہ آپ نے 20ویں مرتبہ سنی ہے، صرف میں نشاندہی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، کہ جب کوئی انسان فوت ہو جائے تو انقطع عملہ، اس کے تمام عمل ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، انقطع منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تمام طرح کے اعمال کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، مگر 3 طرح کے عمل ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی باقی رہتے ہیں، جن کا تعلق ختم نہیں ہوتا، جن کا تعلق جڑا رہتا ہے۔ 3 طرح کے عمل ہیں۔ پہلا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقۃ جاریۃ، پہلا وہ ہے کہ جو صدقہ جاریہ ہے، کہ صدقہ جاریہ کا عمل مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے، یعنی لوگوں کے لیے نفع ہے، صدقہ جاریہ وہی ہے جس سے لوگ نفع اٹھا رہے ہیں۔ دوسری بات فرمایا او علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ دیا کہ جس سے لوگ نفع اٹھاتے رہے۔ اب ذہن میں آ رہا ہوگا کہ یہ تو مرنے والے نے چھوڑا تھا، نہیں، مرنے والے نے تو چھوڑا تھا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ او علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑا جس سے لوگ نفع اٹھا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں ٹیلر ہوں اور میں نے چند لوگوں کو اپنا علم منتقل کیا، میں نے اپنا ہنر ان کو سکھا دیا، غریب گھر کے بچے سے سکھا دیا کہ یہ رزق حلال کمائیں گے، میں فوت ہو گیا۔ اب رزق حلال کمانا اٹ سیلف ایک نیک عمل ہے، لیکن رزق حلال میں نہیں کما رہا، میں تو فوت ہو گیا ہوں، میں نے جس کو سکھایا تھا وہ رزق حلال کما رہا ہے، اور اس کے رزق حلال کمانے کا اجر اور ثواب مجھے منتقل ہو رہا ہے، وہ مجھے ٹرانسفر ہو رہا ہے مرنے والے کو۔ تو اس طرح او علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑا جس سے لوگ نفع اٹھاتے رہے، وہ دین کا علم بھی ہے، دنیا کا علم بھی ہے، کوئی ہنر بھی ہو سکتا ہے، کسی طرح کا بھی علم، ہر وہ علم، ہر وہ ہنر جس سے نفع اٹھایا جا سکتا ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں اس حدیث کے اندر آتی ہیں۔ تیسرا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او ولد صالح یدعو له، کہ یا نیک اولاد چھوڑی جو مرنے والے کے لیے دعا کرتی رہی، نیک اولاد چھوڑی جو مرنے والے کے لیے دعا کرتی تھی۔ اب یہاں بھی وہ غلط فہمی آئے گی ذہن میں کہ جی دعائے بخشش اور دعائے مغفرت کا تو آپ نے پہلے کہہ دیا وہ اور چیز ہے، نہیں، وہ یقیناً اور چیز ہے، لیکن یہاں دعا کرنا بھی تو ایک نیک عمل ہے نا، تو دعا کرنا ایک نیک عمل ہے، اور اس نیک عمل کا نیک عمل کوئی اور کر رہا ہے اور اس کا اجر اور ثواب مرنے والے کو پہنچ رہا ہے، اس کا ثواب ادھر ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ او ولد صالح یدعو له، کہ نیک اولاد چھوڑی جو اس کے لیے دعا کرتی رہی۔ تو نیک اولاد کا نیک عمل، نیک اولاد کا اچھا عمل، اس کا ثواب بھی میت کو، مرنے والے کو پہنچتا رہتا ہے، حالانکہ نیک عمل کوئی اور کر رہا ہے لیکن اس کا ثواب کہیں اور ٹرانسفر ہو رہا ہے، منتقل ہو رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
یہ حضرت معقل بن یسار سرکار کے صحابی ہیں، اور ان سے بہت کم روایتیں ان سے آئی ہیں، لیکن یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے قریبی اور بڑے پڑھے لکھے صحابہ کرام میں سے تھے۔ آپ نے روایت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا اقرؤوا یاسین موتاکم، اور یہ ابن ماجہ، نسائی، یعنی صحاح ستہ کی حدیثوں میں سے یہ کتابیں ہیں۔ ابن ماجہ بھی صحاح ستہ کی ہے، نسائی بھی صحاح ستہ کی ہے۔ تو حدیث کے لفظ کیا ہیں؟ اقرؤوا یاسین، ایک روایت میں علی موتاکم، اور ایک روایت میں علی کا لفظ نہیں ہے، خالی موتاکم ہے، کہ اپنی میتوں پر یاسین تلاوت کرو۔ اقرؤوا یاسین موتاکم یا علی موتاکم، اپنی موتوں پر، اپنی میتوں پر، یعنی قبروں پر، مردے پر، میت پر یاسین، اقرؤوا یاسین، یاسین تلاوت کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک تلاوت کرنا، قرآن پاک پڑھنا از خود ایک نیک عمل ہے، اور کہا کہ میتوں کے پاس، مردوں کے پاس قرآن پاک تلاوت کیا کرو، مطلب کہ نیک عمل کوئی اور کر رہا ہے اور اس کا ثواب میت کو، مردے کو منتقل ہو رہا ہے، ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ پھر ایک اور حدیث پاک ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی حضرت معقل بن یسار کی حدیث ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ یاسین ابتغاء وجہ اللہ، جس نے اپنی میتوں پر یاسین تلاوت کی ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جس نے اپنے مردے پر، میت پر یاسین تلاوت کی، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے اب حکم ہے فقرؤوها عند موتاکم، یہ لفظ تھوڑے مختلف ہیں، مفہوم وہی ہے، اور یہ اس کو امام بہقی بھی لے کر آئے ہیں، اور شعب الایمان کے اندر اور کنز المال کے اندر، یہ حدیث کی کتابیں، ان کے اندر بھی یہ حدیث آئی، فقرؤوها، بس اس کو تلاوت کرو، اس کی قرات کرو، عند موتاکم، اپنی میتوں کے پاس۔ یہ تین حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ جن حدیثوں میں میت پر قرآن پاک تلاوت کرنا اور میت پر یاسین بالخصوص تلاوت کرنا، یعنی بیسک قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پہلی حدیث پاک، اس میں یہ تھا کہ نیک عمل کوئی کرے تو اس نیک عمل کا اجر اور ثواب میت تک، مردے تک منتقل ہوتا ہے۔ اس کی اور بھی کئی صورتیں ہیں، لیکن میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ امام بخاری اس حدیث پاک کو لے کے آئے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اہل قبر پر عذاب کم ہو جاتا ہے، ذکر اللہ سے عذاب میں کمی اور تخفیف ہوتی ہے۔ امام بخاری اس روایت کو لے کے آئے، کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک دفعہ کسی قبرستان سے ہوا، تو سرکار علیہ السلام اپنی سواری پر تھے، اور جب گزرے تو ایک جگہ پر آپ کی سواری بدک کے ٹھہر گئی، ڈر کے ٹھہر گئی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نیچے غور کیا، قبروں کی طرف دیکھا۔ اچھا، یہاں ایک بات یہ پتہ چلی کہ قبرستان سے اپنی سواری پر گزر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں نا جب کوئی موٹر سائیکل لے کے قبرستان سے گزرتا ہے تو اس کو تنگ نظری سے دیکھا جاتا ہے کہ حیا ہی نہیں آندی، بھجائی پھرتے ہیں قبراں سے، موٹر سائیکل بھجائی پھرتے ہیں، تو پیدل نہیں لنگ سکتے۔ نہیں، ایسا نہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری پہ بیٹھ کے قبرستان سے گزر رہے ہیں، تو یہ گزرا جا سکتا ہے۔ اچھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری ٹھہر گئی، آپ نے نیچے قبروں کی طرف دیکھا تو سرکار علیہ السلام اپنی سواری سے نیچے آ گئے۔ نیچے آنے کے بعد آپ نے قریب درخت سے ایک ٹہنی توڑی، اور حدیث کے لفظ یہ ہیں فشق بنصفین، سرکار نے اس ٹہنی کو درمیان سے دو ٹکڑے کیا، فشق بنصفین یعنی دو آدھے آدھے ٹکڑوں میں اس کو تقسیم کیا، اور ایک ٹکڑا ایک قبر پہ رکھ دیا اور دوسرا ٹکڑا دوسری قبر پر رکھ دیا۔ صحابہ کرام جو سرکار علیہ السلام کے ساتھ تھے، انہوں نے عرض کی لما صنعت ھذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یہ عمل آپ نے کس لیے فرمایا ہے، یہ آپ نے کیوں کیا، یہ کس مقصد کے لیے آپ نے عمل کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا
کہ ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی کسی بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ ان میں سے ایک قبر والا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور جو دوسری قبر والا ہے وہ چغلیاں کرتا تھا، ادھر کی سنی ادھر کرتی، چغلیاں کرتا تھا۔ اس وجہ سے ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ اور میں نے جو کھجور کی ٹہنی درمیان سے نصف کر کے اور آدھا آدھا ٹکڑا دونوں قبروں پہ رکھا ہے، تو جب تک یہ تر و تازہ رہیں گی خدا کا ذکر کرتی رہے گی، اور جب تک ان قبر والوں پر اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا تو اللہ کے ذکر کی برکت سے ان کا عذاب کم ہوتا رہے گا۔ یہ حدیث پاک امام بخاری اس کو لے کر آئے۔ اب آپ اس میں دیکھیں کہ اللہ کا ذکر کوئی اور کر رہا ہے، اور اس کا فائدہ کسی اور کو ٹرانسفر ہو رہا ہے، کسی اور کو منتقل ہو رہا ہے۔ تو یہی ہمارے ہاں اصالِ ثواب کا اصل کنسیپٹ ہے کہ نیکی ہم کرتے ہیں، جہاں زندہ لوگ قرآن پاک تلاوت کریں یا صدقہ کریں یا کوئی بھی طریقہ اس کا اپنا لیں، اور اس کا ثواب مرنے والے کو منتقل کیا جاتا ہے، اور اسی کو اصالِ ثواب کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے جو بھی نیک عمل کیا، نفل پڑھے، صدقہ کیا، مہمانوں کو کھانا کھلایا، یہ بھی ظاہر بات ہے یہ نیک عمل ہے۔ جو بھی ہم نے نیک عمل کیا ہے، یہ اس نیک عمل پر یا اللہ جو ہمیں اجر اور ثواب ملنے والا ہے وہ ہم اپنے فلاں فلاں مرحوم کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ یہ ثواب ان کو پیش فرما دے، ان کو منتقل فرما دے، اور اس کا اصل بنیادی تصور اسلام کے اندر موجود ہے۔ اب اگلی بات رہی کہ اس کے طریقہ کار، اور اس پر میں نے پہلے ایک دو مثالیں دے کر یہ بات واضح کر دی کہ اسلام نے کسی بھی چیز کا اکثر چیزوں کا طریقہ کار بیان نہیں کیا، صرف حکم بیان کیا ہے، اور طریقہ کار لوگوں پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ کوئی بھی جائز طریقہ اس کے لیے اپنا سکتے ہیں۔ اب اس میں ہم دیکھیں کہ ہمارے ہاں میت فوت ہو جاتی ہے، تو بندہ فوت ہو گیا تو اگلے دن کل خانی کے نام سے ایک تقریب منعقد کی جاتی ہے، اور اس میں بیسک مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، قرآن پاک تلاوت کیا جائے، اس کا ثواب مرنے والے کو بھیجا جائے۔ ہمارے ہاں ساتے کا، 40ویں کا، ششمائی کا، اور پھر سالانہ ختم، اور اس طرح کر کے ہم نام ہمارے اپنے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ نام اسلام کے اندر موجود نہیں ہے، طریقہ کار یہ ہمارا اپنا ہے، طریقہ کار اسلام کے اندر موجود نہیں، اور یہ کوئی عیب بھی نہیں ہے، لیکن جو اصل بنیادی مقصد ہے وہ اسلام کے اندر موجود ہے، اور وہ اصالِ ثواب کا ہے، اور اصالِ ثواب اسلام کے اندر موجود بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اب اس کے لیے ہم کوئی بھی طریقہ اپنائیں، کوئی آدمی اپنے مرنے والے کے لیے مسجد میں پیسے دے دیتا ہے، جی میں یہ پنکھے لگوا رہا ہوں اپنے والد مرحوم کے لیے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ کوئی کہتا ہے جی میں رستے میں نلکا لگوا دیتا ہوں، یا پینے کا واٹر پلانٹ لگوا دیتا ہوں، پینے کا صاف پانی فلٹر لگوا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، لوگ نفع اٹھائیں گے۔ اسی طرح چیریٹی کرتے ہیں کسی بھی انداز میں، کوئی مستحقین کو کھانا کھلاتا ہے، غریبوں کے لیے دسترخوان لگائے جاتے ہیں، کراچی حیدرآباد کے اندر اس کا بڑا ٹرینڈ ہے، سیلانی والے لگاتے ہیں، یہاں بھی بحریہ دسترخوان بھی میں نے ایک دو جگہ پہ یہاں لاہور میں بھی دیکھے ہیں۔ تو یہ ان چیزوں کا رواج ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، لوگوں کے پینے کا انتظام۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اکثر ہمارے بازار کے اندر یہ ہوتا ہے کہ گرمیاں آئیں گی نا، تو گرمیوں میں کئی دکاندار پانی کے کولر بھر کے ٹھنڈا پانی کر کے اور وہ دکان کے دروازے پر رکھ دیتے ہیں کہ اسکول سے بھی چھٹی ہوگی، اور اسکول سے بچے جب نکلیں گے تو پیاس کی وجہ سے یہاں سے پانی پی لیں گے۔ کتنا اچھا عمل، کتنا خوبصورت عمل، اور اس نیک عمل کا یقیناً ان کو اجر ملے گا، اور وہ اس اجر کو کہیں بھی منتقل کر سکتے ہیں، کسی بھی مرحوم کے لیے یہ منتقل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھا جائے گا کہ اپنے طریقہ کار میں کوئی بھی ایسا عمل شامل نہ کیا جائے جو عمل اسلام کے اندر ناپسندیدہ ہو، اس بات کا خیال رکھا جائے گا۔ وہ کیا؟ اسلام کے اندر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کیا گیا، بڑی سختی سے منع کیا گیا۔ اور اب اگر کوئی کہے جی میرے ابا جی کا 40ویں کا ختم آ رہا ہے تو مجھے 50,000 روپے ادھار چاہیے، نہ، غلط بات ہے۔ اس کام کے لیے ادھار پیسے لینا غلط بات ہے، یا اس کام کے لیے اپنی بساط سے زیادہ خرچ کرنا، یہ بھی غلط بات ہے کہ بعد میں خود تنگ ہوتا رہے اور پھر بعد میں ادھر ادھر بھاگتا پھرے اور پریشان ہوتا رہے، نہیں۔ یہ بالکل اصالِ ثواب کی جتنی بھی صورتیں ہیں یہ ساری آپشنل صورتیں ہیں کہ آپ کو جائز ہے، اختیار ہے، اگر آپ کی حیثیت ہے تو کر لیں،
یا جتنی حیثیت ہے اتنا کر لیں۔ لیکن ہمارے ہاں جو اس میں ضد آ جاتی ہے نا برادری کی وجہ سے اور محلے داری کی وجہ سے کہ فلاں فوت ہوا تھا تو انہوں نے اتنا خرچہ کیا تھا تو اب میں اس سے بڑھ کے کروں گا، لوگ کیا کہیں گے کہ جی لو اس نے کچھ کیا ہی نہیں۔ نہیں نہیں، یہ ایک غلط بات ہے، مقصد ختم ہو جاتا ہے، یہ اس میں ضد آ جاتی ہے، ریاکاری آ جاتی ہے، دکھاوا آ جاتا ہے۔ تو اس طریقہ کار کو صرف ہم اس طرح رکھیں گے جس طرح اسلام نے کہا کہ اسلام کے خلاف کوئی چیز نہ کریں، طریقہ کار آپ جو مرضی اپنا لیں۔ اور اس پر اب بعض میرے پاس ایسی باتیں بھی آئی ہیں کہ لوگوں نے سود پر بھی پیسے نکلوائے کہ جی ہمارے ہاں ختم ہے اور ہمارے ہاں وہ چلیسویں کا ختم کرنا ہے۔ ایک بندہ میرے پاس آیا 2 سال پہلے، وہ کہتا ہے جی مجھے 5,000 روپے ادھار چاہیے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے جی وہ محرم آ رہے ہیں، میں نے ختم دلوانا ہے۔ اب میرا دل تو کیا کہ میں اس کو پہلے سمجھاؤں اچھی طرح کہ یہ محرم کا ختم دلوانا ہے تو اس کے لیے 5,000 روپے ادھار، یعنی ادھار اس کے لیے لینا ضروری نہیں ہے، یا ادھار لے کر آپ یہ کام نہیں کریں گے۔ لیکن پھر خیر میں خاموش ہو گیا، میں نے کہا ابھی یہ موقع کچھ ایسا اس نے مانگے تو اس کا مطلب وہ کچھ اور سمجھے گا، ابھی دے دیے میں نے، لیکن میں تو بعد میں کسی موقع پر میں اس کو بیٹھ کے سمجھاؤں گا کہ یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح ہماری فیملی کے اندر ایک دن ایسا ہوا کہ کافی سال، یہ 2005 کی بات ہے کہ ہمارے ہاں فوتگی ایک ہوئی تو چالیسویں کے لیے بات مشاورت ہو رہی تھی آپس میں کہ کیا بنائیں کیا پکائیں۔ تو جو اس کا اصل انویسٹر تھا، صاحب خانہ جو تھا، اس نے کہا جی میری جو گنجائش ہے میرے خیال یہ چاول بنا لیتے ہیں اور اس میں سبزیاں ڈال دیں گے۔ تو ہمارے فیملی کی خاتون کہتی لو نہیں 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 لوکی کیا کھان گے، ساڑی امی نے کہا روز روز مرنا ہے، نہیں نہیں ایسی گوشت ہی پانا ہے۔ تو اب وہ اس کی بساط میں نہیں ہے، یعنی جو صاحب خانہ ہے اس کی بساط میں نہیں ہے، لیکن اس کو زور دیا جا رہا ہے، انسسٹ کیا جا رہا ہے کہ نہیں یہی ڈش بنے گی۔ یہ غلط چیز ہے، بالکل غلط چیز ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنی مقدار کے مطابق آپ کریں، اور اس کے لیے دنوں کا مقرر ہونا بھی ضروری نہیں ہے کہ اب 40ویں کا ٹائم آ رہا ہے تو مجھے اس ٹائم پر کرنا ہے، کوئی ضروری نہیں، نہ کریں۔ اور جو ہم کرتے ہیں یہ بس اپنی ناک کے لیے کرتے ہیں، باقی نہ کریں۔ جب وسعت ہو تب کر لیں، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال بعد، زندگی میں کبھی جب کبھی وسعت ہو، آسانی ہو تو کر لیں۔ اور اگر آسانی نہیں ہے، تنگی ہو رہی ہے تو پھر بالکل نہ کریں، کوئی ضرورت نہیں۔ آپ خالی دعائیں بھی کرتے رہیں تو اس کا فائدہ بھی پہنچتا رہے گا۔ لیکن ہمارے ہاں جو رواج بن جاتا ہے نا تو اس رواج کی مخالفت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، یا اس رواج کو چینج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہاں ابھی میری والدہ کا انتقال ہوا اور ان کے چہلم کے لیے جب ہمارے گھر میں مشاورت ہو رہی تھی، میں نے سور صاحب سے بھی ایک دن یہ ذکر کیا، میرا ارادہ کچھ اور تھا۔ میرا ارادہ یہ تھا، میں نے اپنے گھر میں اپنے برادران سے یہ کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ان دنوں میں نا ہمارے مدرسے کا بجٹ بڑا شارٹ تھا اور بالکل پیسے اینڈ پہ آئے ہوئے تھے اور مزید سیلریز وغیرہ کے لیے پیسے نہیں تھے اکاؤنٹ میں۔ تو میں نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو 40ویں پر ہم نے 1,00,000 1,50,000 یا 1,00,000 روپے خرچ کرنا ہے نا، تو یہ ہم 1,00,000 روپیہ مدرسے میں جمع کروا دیتے ہیں ماں جی کے اصالِ ثواب کے لیے، اور کہ ہم یہ نیک عمل کر رہے ہیں کہ اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچتا رہے گا، 1,00,000 روپے مدرسے میں جمع کروا دیتے ہیں۔ میرے ذہن میں ایک تو یہ تھا کہ یہ ایک اچھا رواج پڑے گا، اور جب یہ دوستوں تک بات جائے گی تو ایک اچھا تاثر پڑے گا، اور دوسرا یہ تھا کہ ادارے کی بھی معاونت ہو جائے گی اور اس کے 1,00,000 روپے سے تقریباً کوئی 1.5-2 مہینے تو مزید وہ اس کے نکل جائیں گے، وہ بھی فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن آپ یقین کریں کہ ہمارا گھر، آپ یہ کہہ لیں کہ ایک علماء کا گھر ہے، میرے والد صاحب عالم، دادا عالم، پردادا عالم، لیکن میرے برادران میں میری یہ بات نہیں مانی گئی۔ انہوں نے کہا نہیں 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 اے کی گل ہوئی، لوکی کیا کہیں گے کہ مولوی لوکاں کو کھاندے رہے تو اپنے گھر کھوان دی واری آئی تھے نواں راہ کڈ لیا۔ اب اس طرح کی باتیں کر کے تو اس میری بات کو رد کر دیا گیا۔ ظاہری بات جہاں سارے ایک طرف ہو گئے، میں اکیلا ایک طرف تھا تو پھر میں بھی چپ ہو گیا۔ میں کہا چلو جیسا آپ کو اچھا لگتا ہے یہ کر لیں۔ مطلب رواج کی ہمارے ہاں مخالفت کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن یہ ہمت کرنا پڑے گی، یہ ہمت کرنا پڑے گی۔ میں نہیں کر سکا، میں نے کم از کم گھر میں ایک بات تو رکھی، منوانے کی کوشش کی، لیکن میں اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ لیکن آپ میں اگر کوئی بندہ اپنے گھر کا سربراہ ہے، میں تو چھوٹا تھا شاید اس وجہ سے ناکام ہو گیا، لیکن جو کوئی گھر کا سربراہ ہو اور جس کی گھر میں مانی جاتی ہو، سارے جس کی سن لیتے ہوں، تو وہ یہ رواج تبدیل کر سکتا ہے۔ اور پھر میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارا پیسہ قیمتی پیسہ ہے، یہ پیسہ ضائع نہ کریں۔ کس طرح کہ ہمارے ہاں، میں اکثر بات کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جی، اللہ کے نام پہ کچھ دینا ہے یا صدقہ اور خیرات کرنا ہے تو دیگ پکاؤ، دیگ پکا کے لوگوں کو کھلاؤ اور بس، یہ ٹرینڈ بن گیا نا، دیگ لا دیو جی اللہ دے نام پہ، دیگ لا دیو اللہ دے نام پہ۔ اب اس کا ہوتا کیا ہے،
دیگ پکائی، کوئی 8-10 ہزار 12 ہزار کی دیگ پکی اور بعد میں وہ یا بچوں میں تقسیم کر دی، محلے میں تقسیم کر دی اور کھا پی کے ختم کر دی۔ میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا، میں اس کو برا نہیں کہہ رہا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ کھانا کھلانا اسلام کے اندر بڑا پسند کیا گیا اس کو، کھانا کھلانا بہت اچھا عمل ہے، اسلام نے اس کو پسند کیا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آج کے دور میں اس سے بہتر آپشنز بھی موجود ہیں۔ وہ کیا ہے؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کسی دین کے مستحق طالب علم کو ان پیسوں سے کتابیں خرید کے دے دیں، کتابیں خرید کے دیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ یہ دیگ آپ نے پکائی تھی، وہ کھا پی لی، کھا پینے کے بعد وہ گھنٹے 2 گھنٹے میں یا ایک دن میں کہہ لیں ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ لیکن یہ کتابیں آپ لے کے دیں گے، وہ کتابیں جب تک وہ طالب علم ان سے علم حاصل کرتا رہے گا، علم حاصل کرتا رہے گا، اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا رہے گا، اس کا فائدہ ہوتا رہے گا، نفع ہوتا رہے گا۔ اور میں اس کے لیے اکثر یہ کہتا ہوں، میرے والد ماجد کی لائبریری کو ابھی بھی میں جب چیک کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، تو اس میں کئی کتابیں ایسی ہیں جن کے اوپر تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ 1960 میں خریدی تھی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ وہ کتاب 1960 میں 2 روپے کی خریدی گئی بالفرض، اب وہ 2 روپے کی کتاب 1960 میں خریدی تھی، 40 سال پچھلے اور 25 سال یہ 65 سال ہو گئے ہیں، وہ کتاب آج بھی موجود ہے، اس کتاب سے آج بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس کتاب سے آج بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کتاب سے آج بھی نفع اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ ایک طرف ہمارے پاس وہ آپشن ہے دیگ والا کہ جو 65 گھنٹے بھی نہیں نکالتی، اور دوسری طرف ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ جو 65 سال سے وہ کتاب موجود ہے، اگر اس کو سنبھال کے رکھا جائے اور اس سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، یعنی آدھی صدی سے زیادہ وہ کتاب نکال جاتی ہے اگر اس کو سنبھال کے رکھیں اور اس سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ صدقہ جاریہ کتنی دیر تک اس کا فائدہ ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے میرے خیال میں اپنی بات بڑی حد تک واضح کر چکا ہوں۔ تو ایصال ثواب جو بیسک کنسیپٹ ہے وہ اسلام کے اندر موجود ہے، اس کے لیے آپ طریقہ کار کوئی بھی اپنا سکتے ہیں، وہ جائز ہی ہوگا، لیکن اس میں صرف ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی بھی عمل نہ کریں، اسلامی تعلیمات کے خلاف کوئی بھی عمل نہ کریں، اپنے طریقہ کار میں بھی کوئی عمل نہ کریں۔ ہمارے ہاں جیسے تبرک بعد میں لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام ہوتا ہے، فروٹس وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے، لیکن جب وہ تقسیم ہوتا ہے تو پھر ایسی مچھلی مارکیٹ بنتی ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے کسی جنگل کے اندر جانوروں کے سامنے دانے پھینکے جا رہے ہیں، یوں لگ رہا ہوتا ہے نا مسجدوں کے اندر، یہ غلط ہے۔ آپ اس کو کسی صورت بھی اس کا دفاع نہیں کر سکتے، کسی صورت بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ ہم تو مسجد میں آئے تھے کہ مسجد میں آ کے نیک عمل کریں گے تو مرنے والے کو فائدہ ہوگا، لیکن ہم نے مسجد میں آ کے جو ادھم مچایا تو اس کا آپ سوچ لیں کہ ہم نے جو مرنے والے کو اس کا ثواب بھیجا ہے یا گناہ بھیجا ہے، جو کمایا وہی بھیجا نا۔ پھر تو ہم یہاں آ کے نیکی تو کما ہی نہیں سکے، تلاوت تو ہم نے کی نہیں، ذکر تو کیا نہیں، اور شور شرابہ کر کے اور ادھر ادھر کی بھگدڑ مچا کے ہم نے الٹا گناہ کمایا، تو پھر مرنے والے کو کیا بھیجا ہے؟ ان چیزوں پر ہمیں بالآخر غور کرنا چاہیے اور بہرحال غور کرنا چاہیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے مضمون کے مطابق